میاں بیوی چینل میں خوش آمدید۔ اب آج ہم ایک نئی پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں، تو جی آپ بھی خوش آمدید کہہ دیں۔ خوش آمدید، ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ آپ ساتھ ساتھ نئے دیکھنے والے سبسکرائب کر رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ سو پہلا جو آج کیا ہے جی پوائنٹ خاص؟ وہی افسردہ سا پوائنٹ ہے میرے پاس، تو کیا جو کہ سانحہ جو ابھی ہزارہ برادری کے ساتھ ہوا ہے، اور وہ اتنی سخت شدید سردی میں جنازے رکھ کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور پرائم منسٹر کا ویٹ کر رہے تھے، اور پرائم منسٹر نے بھی یہ ضد لگائی ہوئی تھی کہ نہیں، جب تک آپ دفنائیں گے نہیں میں نہیں آؤں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ مجھے بڑا برا لگا یہ لفظ کہ بلیک میلنگ کا ورڈ بولا انہوں نے، اور سیکنڈلی مجھے یہ بھی برا لگا کہ آپ کو آئے ہوئے 22 سال ہو گئے ہیں، 20 بار جب سے یہ سانحات چل رہے ہیں برادری کے ساتھ، آپ نے ابھی تک کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کی بنا پہ وہ آپ لوگوں کو یہ کہیں کسی بھی وزیر اعظم کو کہ آپ آئیں اور ہمارا مسئلہ سنیں۔ تو اس حوالے سے کوئی آئین سازی کیوں نہیں ہوئی ابھی تک؟ آئین سازی تو ہوئی بھی ہے۔ آئین سازی کس چیز کی آپ چاہتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے اوپر ظلم ہوا ہے، ظلم کے لیے وہ احتجاج کر رہے تھے۔ انہوں نے لاشیں اگر کچھ 6 دن منفی 7-8 ڈگری میں رکھی ہیں تو وہ احتجاج کر رہے تھے۔ وہ احتجاج اس بات پہ کر رہے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ ہمارا جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے، جو نسل کشی ہو رہی ہے، پچھلے کئی سالوں سے ہو رہی ہے، اور کوئی بھی گورنمنٹ، اس میں 3-4 حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں۔ پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، پھر نواز شریف کی حکومت آئی، اور پھر اب عمران خان کی حکومت ہے۔ تو وہ احتجاج اسی لیے کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، اور وہ جو اتھارٹیز ہیں، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، وہ آ کے ہمیں جواب دہی دیں۔ تو اس لیے وہ احتجاج کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، جو عمران خان نے جو کچھ کہا ہے وہ تو نہایت افسوسناک بات ہے کہ وہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں۔ لفظ ہی نہیں بولنا چاہیے تھا، اس سے کوئی بلیک میل نہیں کر رہا۔ دیکھیں آپ دیکھیں جب وہ اقتدار میں نہیں تھا، پیپلز پارٹی کے دور میں، جب وہاں پہ قتل عام ہوا ہزارہ کا، تو عمران خان صاحب ٹی وی پہ بیان دے رہے تھے کہ جی وہ زرداری بیٹھا ہے جی ادھر ایوان صدر میں، وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا ہے جی، یہاں پہ بیٹھ کے کرپشن کر رہے ہیں جی، کوئٹہ کیوں نہیں جاتے، یہ مظلوم عوام کے لوگوں کے جو لواحقین ہیں ان سے کیوں نہیں ملتے ہیں، ان کو کرنا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں نا، آپ خود جب اپوزیشن میں تھے آپ نے یہ بات کی، مگر جب آپ کے دور میں یہ واقعہ ہوا ہے تو آپ جانے کو تیار نہیں ہیں۔ تب انہوں نے کہا تھا 245 کوئی ہے اس کی آئین کی دفاع، وہ لگائیں اور انتخابات دوبارہ کروائے جائیں۔ کنہوں نے کہا تھا؟ 2013 میں بھی جب یہ واقعہ ہوا تھا، عمران نے ہی کہا ہاں، تھا۔ عمران کو اصل میں سمجھ آتی کوئی نہیں ہے، نالائق آدمی ہے، اسے پتہ ہی نہیں صورتحال کا کیا ہے۔ اب اگر اسے سمجھ آ گئی ہے تو وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ میرا نہیں خیال ہے بنیادی طور پہ دیکھیں، بنیادی طور پہ آپ کہتے ہیں آئین بنایا جائے، دیکھیں سارے قانون موجود ہیں، وہاں پہ قانون کی حکمرانی ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کے لیے کون سا قانون، نام کیا ہے اس کا؟ کیا دیکھیں، جو بندہ دہشت گردی کرتا ہے تو پولیس کا کام ہے، قانون نافذ کرنے والوں کا، اداروں کا کام ہے کہ لوگوں کو پکڑیں۔ ٹھیک ہے نا، اس کے لیے قانون کی کیا ضرورت ہے؟ قانون بنا ہوا ہے، اور جب ادارے نہیں پکڑتے تو اس کا مطلب ہے کہ ادارے انوالو ہیں۔ ایون جماعت الدعویٰ کے جو ہے، دیکھیں نا، اب وہ دیکھیں وہ کوئٹہ میں جو ہے آئی جی ایف سی جو ہے، یا ایف سی کے جو بیٹھے ہیں لوگ، آرمی کے لوگ بیٹھے ہیں کوئٹہ کے، یا بلوچستان کی حفاظت کا انہوں نے وہ اس کی چوکیداری پہ بیٹھے ہیں، تو کچھ بھی نہیں کر رہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی وہ الٹا وہ بتا لیتے ہیں لوگوں سے، چیک پوسٹیں بنائی بھی ہیں، ہر کاروباری لوگوں سے انہوں نے بتا لیا ہے۔ اب ایشو تو یہ ہے کہ وہ اب ان کو معطل کریں، وہ جو قانون نافذ کرنے کے نام پہ اوپر، یا امن نام قائم کرنے کے اوپر جو ایف سی کا جو ادارہ بیٹھا ہے اسے ختم کرنا چاہیے، انہیں پکڑیں، یا پھر ان کے جو چیف ہیں یا جو بھی ان کے سربراہ ہیں ان کو معطل کریں۔ تو اس کے لیے کسی آئین کی ضرورت نہیں ہے، قانون موجود ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ قانون کی حکومت، چونکہ قانون کی حکومت نہیں ہے، اس لیے وہ یہ سب لاقانونیت ہے، اور یہ جب تک ہمارے یہ ادارے ہمارے سر پہ بیٹھے رہیں گے تو یہ قانون کی حکومت نہیں چل سکتی۔ بلوچستان کی حکومت کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے، ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، وہ اتنا ہی وہ کرتے ہیں جتنی اس کی وہ اجازت دیتے ہیں، اس کے بعد ان کے
وہ ختم ہو جاتا ہے. ابھی تک جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں ابھی تک عمران یہی کہتے ہیں, انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا 70 سال سے, انہوں نے صرف یہ 30-35 ایئرس کی کہتے ہیں جی سالوں سے کچھ بھی نہیں ہو رہا, مینس کہ وہ لوگ آرمی وغیرہ کو کچھ بھی نہیں کہتے کہ ان کی بھی انوالومنٹ ہے تو ان کو بھی آپ کہیں, لیکن یہ کیا کہتے ہیں صرف پی ایم ایل این یا پی 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 نے سب کچھ نہیں کیا. ایون دو اگر نواز شریف بھی کچھ کہتے ہیں کہ اس ہزارہ برادری کے لیے کچھ نہیں ہوا, تو انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. اس کے حوالے سے میرا کہنے کا ایک اور مقصد بھی یہ ہے کہ ان کی جو مطالبات ہیں 10, وہ تو ایک بھی پڑھے نا تو وہ پڑھ کے ہی لگتا ہے کہ کوئی بھی اس کو پورا نہیں کر سکتا. عمران نے بڑے آرام سے کل کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے, جیسے وہ دلاسا دے کے آگے میں پورے آپ کے مطالبات پورے کروں. ہاں تو وہ اس نے کوئی نہیں نہ پورے کرنے, پورے ہوں گے؟ نہیں کبھی بھی پورے نہیں ہوں گے. دیکھیں نا پورے ہو ہی نہیں سکتے وہ تو, چونکہ اب وہ وہاں پہ نہیں جھوٹ, اب کیا کرے اب اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. یا تو یہ ہے کہ وہ آتا اور وہاں پہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان سے جواب دہی کرتے, ان کو بلاتے کہ یہ بھائی آپ یہاں پہ چوکی داری کے نام پہ بیٹھے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں. وہ دیکھیں نا جی ایک خاتون ہے, ایک ہزارہ لڑکی نے وہ بینر بھی لے کے کھڑی ہے کہ ہماری حفاظت کے نام پر آپ ہم سے 91 ملین روپے جو ہیں 91 ملین روپے آپ خرچہ کرتے ہیں, آپ کا بجٹ ہے اور آپ کے کارکردگی کیا ہے. تو اب یہ عمران کو ان قانون نافذ کرنے والے اداروں سے پوچھنا چاہیے نا کہ آپ یہاں پہ کس لیے بیٹھے ہیں, 91 ملین بجٹ آپ لے رہے ہیں. تو وہ عمران پوچھ نہیں سکتا. اصل میں جب وہ پوچھے گا تو پھر وہ خود اس کی حکومت ختم ہو جائے گی. تو اس میں کیا پرابلم تھا جب جنازے پڑے تھے, اگر چلے ہی جاتے تو انہیں کیا انا کا پرابلم ہے, انا پرست ہے, بہت زیادہ انا پرست ہے. وہ کیا کہتے ہیں جیسے ہمارے یہاں پہ ٹرمپ ہے انا پرست, اسی طرح وہ وہاں پہ وہ انا پرست ہے. وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتا, کسی لوگوں کو کوئی مسائل حل نہیں کرنا چاہتا. وہ بس اس کو وہ ایک ضدی سا بچہ تھا جو وہ کہتے ہیں کہ جو مانگا دے دیا, جو اس کو وزیر اعظم بننا ہے وزیر اعظم بننا ہے, وہ وزیر اعظم بن گیا. بس اس کا یہی کام ہے کہ میں وزیر اعظم بنا رہوں, باقی میرے سے کوئی پوچھا کچھ نہ جائے. سارے کام جو ہیں وہ دوسرے کرتے ہیں اور وہ کر بھی رہے ہیں. آرمی والے سارے کام سنبھالے ہوئے ہیں انہوں نے, تو وہ اس لیے اس کے پاس کچھ ہے بھی کچھ نہیں ہے. وہ اب ایک قسم کا آپ سمجھ لیں کہ پتلا کہہ لیں, پتلی کہہ لیں, کچھ کہہ لیں, بہرحال وہ ایک تاریخ کا, پاکستانی تاریخ کا ایک نالائق ترین حکمران نکلا ہے. لیکن نالائق ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اس سیویئر قسم کے سانحے کے دوران یہ میں کل پرسوں کی بات ہے کہ وہ عوام کو ڈرامے دیکھنے کا کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ڈرامے دیکھا کریں, اور وہ فنکاروں سے مل رہے ہیں, مگر ہزارہ برادری کے جو -10 ڈگری میں بیٹھے سیویئر کولڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں جنازے لے کے, اب ان کے پاس جانے کے روادار بھی نہیں ہیں. یہ آپ کی پرائم منسٹر شپ مینز اس طرح سے ایک ملک کو چلایا جاتا ہے کہ آپ کی کوئی پرائرٹیز نہیں ہے. یہ تو اسے پہلے دن ہی چلے جانا چاہیے تھا, جاتا ان سے تسلی کرتا, گفتگو کرتا ان سے کوئی, مگر ہمارے یہاں وہ اس طرح کا مزاج ہی کوئی نہیں ہے. پھر یہ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو جنازے ہیں ان میں سے 3 میتیں جو ہیں وہ افغان گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہمیں واپس کریں, اس کا کیا؟ نہیں کوئی نہیں ہے, یہ سب پروپیگنڈا کرتے ہیں. اصل میں 11 بندے ہوئے ہیں اور 11 کے 11 ہی ان کے لواحقین ادھر بیٹھے ہیں. پھر اس پروٹیسٹ کو یا احتجاج کو ایک گندا کرنے کے لیے یا اس میں پھوٹ ڈالنے کے لیے یہ میڈیا میں خبر چلا دی گئی تھی کہ جی وہ اس میں اتنے اغوانی نہیں, کوئی اغوانی نہیں ہے, وہ ہزارہ ہے, وہ اغوانی ہو بھی سکتے ہیں مگر ادھر نہیں ہے نا, اس میں نہیں تھے وہ. دیکھیں ہزارہ جو ہیں, ہزارہ جو قبائل ہے وہ سرحد کے اس طرف بھی ہیں, پاکستان میں بھی ہیں, ادھر بھی ہیں. وہاں بھی طالبان انہیں نشانہ بناتے ہیں, یہاں بھی انہیں طالبان نشانہ بناتے ہیں. یہ ایک کنفیوژن کریٹ کرنے کے لیے ہماری ریاست نے اس طرح کی بھی ایک خبر چلا دی تھی کہ جی یہ وہ اغوانی ہیں, وہ اپنی لاشیں مانگ رہے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. اگر ایسی بات ہوتی ہے تو افغان گورنمنٹ جو ہے وہ پورا مطالبہ کرتی ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے. میں نے خبر پڑھی کہ اس میں مطالبہ کیا ہے. کس سے کیا؟ گورنمنٹ نے کیا ہے. کس سے کیا ہے؟ گورنمنٹ آف پاکستان سے کیا ہے. تو پھر گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ وہ واپس کرے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہوا, یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے.
اس میں ایک اور چیز ہے کہ ہیڈ آف دی جو دوسرے ہیں انہوں نے بھی انڈورس کیا ہے عمران خان کی اس بات کو کہ ہاں آپ نے بلیک میلنگ کا ورڈ صحیح بولا ہے. اس طرح کی باتوں سے آپ کسی کے زخموں پہ مرہم نہیں رکھ سکتے. اگر آپ نے رکھنے یہ کیا کہتے ہیں بینگنوں سے مٹی جھاڑنا یا کہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنا, یہ دراصل یہی کچھ کیا ہے انہوں نے. ہاں تو وہ کر رہی ہے. دیکھیں ہزارہ کی معصوم برادری جو ہے جن کے مرد ناپید ہونے والے ہیں اب وہ بھی بیچارے کیا کریں. اب یہ کر ہی کچھ نہیں سکتے. دیکھیں جی ہمارے اوپر قبضہ کسی اور کا ہوا ہے. عمران ان کے ایک کھٹ پتلی ہے, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. کچھ پولیٹیکل گورنمنٹ جو بھی آتی ہے, جو تھوڑے بہت ہمارے جھوٹے سچے الیکشن ہوتے ہیں اب وہ بھی ختم ہو گئے ہیں. اس میں جو گورنمنٹ آتی ہے, پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی یا مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی, یہ آتے ہیں, یہ کچھ تھوڑے بہت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مگر جو اوپر جو ادارے بیٹھے ہیں وہ ایسے کسی بھی عمل کو ختم کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں نا بلوچستان میں سب سے زیادہ ظلم کا نشانہ جو ہے بلوچ عوام بن رہے ہیں. بلوچستان میں پنجابی مزدوروں کو بھی کیا جاتا ہے. بلوچ جو سب سے زیادہ جو ظلم ہوا ہے وہ بلوچ نوجوانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اغوا ہو رہے ہیں, لاپتہ ہو رہے ہیں, اور ان کو کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں, ان کی مسخ شدہ لاشیں ملتی ہیں. تو یہ سارا کچھ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے خود کر رہے ہیں. اور اگر ان 10 مطالبات کو غور سے پڑھا جائے نا تو ایک بھی مطالبہ نہیں پورا کیا جا سکتا ہے. نہیں وہ تو انہوں نے کر دیے, انہوں نے بھی مطالبات پیش کر دیے, انہوں نے بھی مان لیے. وہ مطالبات کوئی نہیں ہونے. دوسرا ہر چیز دیکھیں جب وہ پشاور میں اے پی ایس میں جو قتل عام ہوا تھا بچوں کا, ہماری آرمی چیف یہ وہ اتنے وعدے وعید کیے, یہ وہ لوگوں نے کہا جی آئندہ اب ایسا نہیں ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوا. وہ بیچارے ابھی تک وہ رو دھو رہے ہیں. قاتل ادھر ہی گھوم پھر رہے ہیں, قاتل کے سرپرست بھی وہیں گھوم پھر رہے ہیں. تو یہ پاکستانی ریاست جب تک یہ جو اپنے اسٹریٹجک مفادات ہیں نا, یہ جب تک ختم نہیں کرے گی, دہشت گردوں کی سرپرستی ختم نہیں کرے گی, اس وقت تک یہ معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے. جنہوں نے ذمہ داری لی ہے وہ بھی گھوم رہے ہیں, اور جو ان کے سرپرست ہیں وہ بھی گھوم رہے ہیں. تو پھر وہ یہ کہیں گے جی ہم قاتلوں کو پکڑیں گے, ایسا ہو نہیں سکتا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ ٹھیک ہے آپ کے انڈیا کے ساتھ تعلقات آپ اپنے نہیں رکھنا چاہتے, مگر ہر بات کا ذمہ دار انڈیا کو بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ہزارہ برادری کے اندر بھی جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے ہی ایکچولی وجہ بن رہی ہے. یہ بس ویسے ہی کر دیتے ہیں جان چھڑانے کے لیے نا. ہمارے پاس ایک بڑا اچھا عوام جو ہے نا ایکسپلائٹ ہو جاتی ہے. وہ عوام کو ایکسپلائٹ کیا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ جی انڈیا ہمارا دشمن ہے, وہ پاکستان میں گڑبڑ کراتا ہے. یہ پچھلے 70 سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں. کل پاکستان میں جو بلیک آؤٹ ہوا ہے 12 گھنٹے کا بجلی نہیں تھی, اس میں ان کی بھی کمپیٹنسی آ جاتی ہے کہ ابھی تک اتنا عرصہ ہو گیا پاکستان کو بنے ہوئے, ایک ڈیم دوسرے ڈیم سے اتنا انٹر لنکڈ ہے کہ اگر ایک کو بند کرتے ہیں تو دوسرا ٹرپ کر جاتا ہے, دوسرے کو کرتے ہیں تیسرا کر جاتا ہے. اور عوام سردی میں اگر جو الیکٹرک ہیٹنگ میں بھی تھے ان کو بھی کافی سفر کرنا پڑا ہوگا. کہنے کا یہ مقصد ہے کہ کہنے کو یہ کہ اچھی بات ہے کہ سردیوں میں بجلی نہیں, لوگ یہ کہہ رہے تھے گرمیوں میں تو حال برا ہو جانا تھا. لوگوں نے یہ شعور کیا ہوا تھا یہ انڈیا کی طرف سے ہو رہا ہے, مینس کہ آپ کے اندر وہ جب اس طرح کی صورتحال ہونا تو بے شمار قسم کے لوگ, وہ جتنے منہ اتنی باتیں ہوتی ہیں, کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے, افواہوں کا وہ کہتے ہیں افواہوں کا بازار گرم ہو جاتا ہے. ایکچولی دشمن اور دوست کی پہچان کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے, اور تبھی کچھ مسائل شاید حل ہو سکیں گے. اچھا جی چلیں. اور ہمارے اس پروگرام کا دشمن کون ہے اور دوست کون ہے؟ جس کو یہ دشمن سمجھتے ہو سکتا ہے یہ ان کا دوست ہی ہو. ہاں یہ اچھی بات ہے. اور غلط فہمیوں کو دور کریں, اور جو اپنے اندر کے جو ہوتی ہیں پرانی چپلشیں اور رنج و غم اور غصہ یہ سب ختم کریں. اور ہمارے پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو تھوڑا اویئرنیس پھیلائیں کہ یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہے, اور دہشت گردی کا خاتمہ ہو. لے جی دوستو, میرا خیال ہے آج میری بیگم نے تو لسٹ بڑی لمبی بنائی ہوتی ہے. پی آئی اے کے ایسٹس اور چھوڑ دیں پی آئی اے کے ایسٹس, ہم اگلی دفعہ بات کریں گے. آپ جانتے کہ میں جبران ناصر کی ایک بات مجھے اچھی لگی تھی. کیا جبران ناصر نے کیا کہہ دیا؟ جبران ناصر کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں آپ نے کیا کہا بتائیں مجھے ان کی بات, ہاں ایک ضروری بات کرنی تھی, چھوڑے وہ مجھے ملالہ یوسفزئی پہ بھی بات کرنی تھی. آپ کیا ملالہ یوسفزئی پہ آپ نے کیا بات کرنی ہے؟ آپ کی میں پوسٹ پڑھی تھی ملالہ یوسفزئی کی. دیکھیں جو بات آپ اب کہہ رہے ہیں میں آپ کو برسوں سے کہہ رہی تھی. آپ کیا برسوں سے کہہ رہی تھی؟ کہ وہ ایک طریقے کے ساتھ پرائم منسٹر بنانے کے پروسیس میں ہیں.
شروع نہیں سے دیکھیں یہ اب کوئی نئی بات نہیں کیسے پروسیس میں ہیں بتائیں. جیسے وہ ان پہ حملہ ہوا، جیسے وہ گئیں، یہ تھیوری ایسے پائی بھی جاتی ہے، میں تھوڑا سا اس سے یہ ایگری بھی دیکھیں کرتی میری ہوں. بات سنیں، یہ پھر آپ وہی سازشی تھیوریاں لے رہی ہیں، ایسی بات نہیں ہے. ملالہ یوسفزئی نے اپنے وقت میں بہت کام کیا ہے، اور اس نے جو پاکستان میں یا اپنے علاقے میں جو دہشت گرد تھے ان کی نشاندہی کی ہے سارا کچھ. مگر اب ہم نے اس کو سپورٹ بھی کیا ہے اور ہم اس کی تائید بھی کرتے ہیں، اسی بنیاد پہ اسے نوبل انعام بھی ملا ہے. مگر اب دیکھنے میں اب یہ آیا ہے کہ اب ملالہ نے جو کام ماضی میں کیا تھا اب وہ اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ رہی ہے. مثلاً اب وہ پہلے اس نے طالبان کے مظالم پہ کھل کے گلے مکئی کے نام سے جو لیٹر وغیرہ لکھے تھے، اچھی بات ہے، ہمیں بھی پتہ چلا. اس وقت جو پاکستانی جو جرنلسٹ تھے وہ تو خاموش تھے، وہ تو کچھ نہیں بتا رہے تھے کہ سوات میں کیا ہو رہا ہے، کہ طالبان وہاں پہ لوگوں کو الٹا لٹکا رہے ہیں، گردنیں کاٹ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. ہمارے جو جرنلسٹ تھے وہ تو ان کی تعریفیں کر رہے تھے کہ جی قاضی کورٹس کا قیام عمل میں آ گیا ہے، فور انصاف میں یہ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. مگر ایسی بات نہیں تھی. تو ان حالات میں ملالہ اس وقت چھوٹی بچی تھی، اس نے کوئی ڈائری نما اپنا رودات لکھی ہے، ہو سکتا ہے اس میں اس کے والد کی بھی ہوگی کنٹریبیوشن ہوگی، وہ لکھی بھیجی چھپی. مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اب ہمارا ملالہ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ملالہ جو کچھ بھی پاکستان میں کر رہی ہیں یا جو تعلیمی فنڈ کے ذریعے جو بھی عورتوں کی خواتین کی تعلیم کے لیے جو کچھ کر رہی ہیں بہت اچھا کر رہی ہیں. ہمارا رولہ یہ ہے کہ وہ انڈیا میں ہونے والے مسلمانوں پہ اگر زیادتی پہ آواز اٹھاتی ہے تو اسے پہلے چاہیے کہ پاکستان میں جو مظالم ہو رہے ہیں خواتین پہ، ہندو خواتین ہیں ان کو جبری طور پہ اغوا کیا جاتا ہے، مسلمان کیا جاتا ہے، اس پہ وہ خاموش رہتی ہیں. پھر وہ جو یہ جیسے اب ہزارہ پہ بھی جب کچھ احتجاج ہوا ہے تو انہوں نے ٹویٹ کیا، ورنہ تو ان کا ارادہ نہیں تھا ٹویٹ کرنے کا. اب پتہ نہیں وہ ٹویٹ کرتی بھی ہیں یا کوئی اور ہینڈلر ہے جو اس کو ٹویٹ ان کے نام پہ کرتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. بہرحال آپ یہ کہیں گے اگر آپ نے دیکھیں، اگر آپ کو پوری دنیا میں مسلمانوں کا دکھ ہے اور پاکستان میں رہنے والوں کا دکھ نہیں ہے تو پھر تو احتجاج ہونا چاہیے. پھر تو ہم احتجاج کرتے ہیں، اعتراض بھی کرتے ہیں. دیکھیں اور پولیٹکس میں تو ایسا ہوتا ہے، جب دیکھیں ہم پہ اتنی تنقید ہوتی ہے، ہمارے پہ اتنی تنقید ہو رہی ہے کیونکہ ہم پولیٹیکل جب گفتگو آپ کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہر کوئی آپ کی ہاں میں ہاں ملائے. ہمارے اتنے مخالفین بیٹھے ہیں تو ہم بھی کسی پہ تنقید کرتے ہیں، وہ ہم پہ تنقید کرتے ہیں، تو یہ ایک پروسیس چلتا ہے. اور ڈیموکریسی میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے خیالات پہ آپ تنقید کرتے ہیں اور سنتے ہیں. بہرحال آپ کہیں گے کہ اتنے روشن خیال اچھا وہ چھوڑیں اس کو کہ آپ ہوتے ہوئے کیا کرتی، ابھی بھی میرے ذہن میں there is an ambiguity in my mind about her. چلیں وہ ایمبیگیٹی بعد میں دور کریں گے. لیکن اس میں یہ ہے کہ جو چیز ہے وہ آپ نہیں ڈسکس کرنا چاہ رہے، لیکن نیکسٹ پروگرام میں کریں گے، کہ ظاہر ہے ان کی اس حملے سے پہلے بھی ان کی آرمی کے ساتھ ان کی اٹھک بیٹھک ہوتی تھی، ان کے والد کی بھی تصویریں بھی آئی تھیں. اور نہیں حملے سے پہلے نہیں ہوا. اور یہ ایوارڈ یہ لکھنا آپ خود ابھی کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ٹویٹ کسی نے کیا یا انہوں نے کیا، آپ کو خود نہیں معلوم کہ ان کے پیچھے کون ہے. نہیں کوئی ایسی اتنی بڑی سازش نہیں ہے جتنی آپ بنا رہے ہیں. بہرحال مجھے بھی اچھا چلیں جبران ناصر کا بتائیں کیا ہے. جبران ناصر نے یہی کہا ہے کہ ایک اچھی بات ہے کہ بجائے آپ ریاست مدینہ سے زیادہ یہ ریاست کابینہ لگتا ہے کہ اگر آپ کے وزیر اور مشیر خوش ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں ایک کامیاب وزیر اعظم ہوں. بس یہ جبران ناصر صاحب نے بھی ہاتھ ہولا ہی رکھا ہے. اچھا وہ بھی جو ہے نا سافٹ ٹارگٹ ہے، جو سیاست دان ہیں یا کابینہ ہے، انہوں نے ٹارگٹ بنا لیا. سارے ہی اس کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں. مگر جبران ناصر صاحب جو ان کو لانے والے ہیں یا جو اصل جو کلپریٹ ہیں یا جو گڑبڑ کر رہے ہیں، جو دھوکہ فراڈ وہ کر رہے ہیں، جبران ناصر صاحب کو چاہیے کہ وہ بھی منظر عام پہ لائیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہاتھ، کچھ ادارے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کیا ہاتھ کر رہے ہیں. کابینہ کو نشانہ بنانا، وزیر اعظم کو نشانہ بنانا بہت آسان کام ہے. ان کو جو لانے والے ہیں، جو ہینڈلر ہیں، ان کے بتائیں کہ ان کا بجٹ کتنا ہے، ان کے بجٹ پہ بات کرنے کی کوشش کریں کہ وہ کیا پاکستان کے وسائل وہ کیسے کھا رہے ہیں، اس پہ انہیں بات کرنی چاہیے. بہرحال چلیں جی دوستو، آج میرا خیال ہے کہ کافی نوک جھونک ہوگی. بیگم میری کے پاس تو بہت سارے پوائنٹ ہوتے ہیں، وہ تو کئی دن لگ جائیں گے نہ مسائل حل ہونے ہیں.
تو نہ ہم مسائل حل کر سکتے ہیں. یہ تو بس ویسے ہمیں تھوڑا سا بس آپ اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کرتے رہیے گا. ہاں جی. اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں, اس پہ کوئی پیسے نہیں لگتے, فری میں سبسکرائب ہو جاتا ہے. اور آپ کا شکریہ ٹائم شاید اگلے سمجھتے ہوں پیسے لگتے ہیں. بہرحال جی تھینک یو, ٹیک کیئر, اپنا دوسروں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.